کون میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ویسے؟ اب جو نبی بن کے آنا ہے وہ آقا سے پہلے گردن ہلا دو، آقا سے اللہ بڑی عجب بات ہے، آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو رسول تو 313 آئیں گے، کس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں کہ ثم جاءکم رسول؟ نبیو ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، اللہ رسول تو 313 آئیں گے، توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا نا میرا رسول آئے گا، میرا رسول آئے گا، تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا، آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہوگا۔ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں نعرے رہنے دیں، کھچڑی بن جائے گی، ساری اپنی بولیاں آپ شروع ہو جائیں گے، مجھے سن لیں، اللہ آپ کو، چلو میں دو دفعہ اور آپ نے اس طرح کے نعرے لگائے نا، اس طرح ملے جلے سارے اکٹھے ہو کے، تو میں کہوں گا پھر میں سبحان اللہ بھی آپ سے نہیں مانگتا، نہیں وہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا نا اس نعرے کا کیا جواب دینا، اس نعرے کا کیا جواب دینا ہے، بڑی عجیب سی بات ہو گئی جی۔ ہمارے وہ ایک پرانی بات ہے، لطیفہ ہے کہ ٹرین میں ان دنوں میں تحریک اسلام کی تحریک وہ چل رہی تھی، ہوائیں اسلام زندہ باد ہر جگہ پہ ہو رہا تھا، اور وہ ایک بندے کا نام اسلام تھا، وہ کسی جگہ ٹرین پہ اترا کوئی چیز لینے کے لیے، اسے بلانے کے لیے ایک بندے نے آواز دیا، او اسلام، وہ اسے بلا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے زندہ باد، وہ والا بات ہو جائے گی، پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، توجہ میری جانب رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اب صرف مجھے سن لیجئے گا، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ بہت خوب، بہت بہرحال مجھے خوشی ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میرے آقا کا تعارف آنے سے پہلے، سبحان اللہ میں کہوں، میرے آقا کا تعارف آنے سے پہلے ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے خواب دیکھا تو صبح آیا اپنے دربار میں اور درباریوں کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب ایک بڑا عجیب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خواب سنائیں، ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ کہتا ہے خواب بھی تم سناؤ، میں خواب بھول گیا ہوں، خواب بھی تم سناؤ اور تعبیر بھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آج کیسا یو ٹرن لے لیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ اصل میں بس یہ بادشاہت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو خواب بھی تم سناؤ، میں بھول گیا ہوں، اور تعبیر بھی۔ پھر پریشان ہو گئے، اگر نہ بتایا خواب آپ نے میں لٹکا دوں گا، پھانسی پہ چڑھا دوں گا، وہ پریشان ہو گئے بیچارے۔ بہرحال یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خواب سناتا ہوں، تجھے خواب کیا آیا ہے، اور وہ تیری جیل میں ہے، دانیال اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر۔ حضرت دانیال کو لایا گیا، حضرت دانیال آئے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے خواب سناتا ہوں، تجھے خواب کیا آیا ہے؟ تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے، اس بت کا سر سونے کا ہے، ناف تک چاندی کا ہے، گھٹنوں تک تانبے کا ہے، گھٹنوں سے نیچے لوہے کا ہے، اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں۔ اسے اپنا خواب یاد آنا شروع ہو گیا، اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، وہ پتھر آ کے اس بت سے ٹکراتا ہے، اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر وہ پتھر پھیلتا ہے، پھیلتا پھیلتا پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں میں تعبیر بتاتا ہوں۔ گجرات والوں مجھے افسوس ہوگا کہ بات سمجھ آ جائے
اور پھر اس بات کو آپ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں, اسے اس انداز میں سنبھالیے گا کہ آپ اس بات کو آگے پہنچا سکیں. حضرت دانیال فرماتے ہیں جو تو نے بت دیکھا مختلف دھاتوں کا بنا ہوا, کہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, تانبے کا ہے, لوہے کا ہے, اور پھر اس کے پاؤں مٹی کے ہیں. یہ دنیا میں مختلف ادیان ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. اور جو تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے, وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہ اللہ کا آخری پیغمبر جو دین لے کر آئے گا, وہ دین ان تمام ادیان کو پاس پاس کر دے گا. پھر وہ جو پتھر پھیلتا ہے پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ اس محمد کے دین کو پوری دھرتی پر پھیلا دے گا. بس صرف بات اس بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تب ہوں گی. میں نے اگلے دنوں ایک, یقین جانے یہ واٹس ایپ پہ نا بعض دفعہ کوئی ہوتا لطیفہ ہے لیکن کام کا ہی ہو جاتا ہے. کسی لطیفہ من گڑت ہی ہوگا لیکن ہے بڑا کام کا. دین اللہ نے ہمیں وہ دیا جو پوری دنیا پر غالب آئے گا. ایسے ایسے کرو نا, ایسے ایسے کرو نا, پوری دنیا پر لیظہرہ علی الدین کلہ. آئے گا کیسے, کرے کیا؟ وہ ایک لطیفہ پڑھا جب وہ آج ہی میرے خیال میں نے پڑھا کہ وہ کوئی یہاں کا, اور گجرات کے تو ماشاءاللہ اکثر گئے ہوئے ہیں یورپ میں, وہ کوئی وہاں گیا کسی یورپ علاقے میں, اور وہاں کسی میم سے شادی ہو گئی, اسے پھر اسلام کی دعوت دی. وہ نہیں اسلام قبول کر رہی تھی, اسے کہا نہیں اسلام بڑا امن والا مذہب ہے, بڑا قوت والا ہے, رواداری والا ہے, مساوات والا ہے. وہ قائل ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی. وہ جب پاکستان میں آئی تو پاکستان میں اس نے جو اپنے سسرال والوں کا سلوک دیکھا اور ان کی حرکتیں دیکھی, اور یہاں پر جو ان کی ساری وہ چیزیں دیکھی, تو وہ ایک دن اپنے خامند کو کہتی ہے وہ جو تو نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے انہیں بھی دینا. وہ تھا تو لطیفہ من گڑت ہی ہوگا لیکن ویسے ہے حقیقت. دین اللہ نے ہمیں وہ دیا لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. یہ دیکھیے, یہ بات سیرت النبی کا جلسہ ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میرے آقا کی تعارف, تذکرہ, میرے آقا کی تعریف ولادت سے پہلے ہے. مجھے آنے دیجئے نا, اپنے لفظ پر آنے دیجئے, ولادت سے پہلے ہے. اب سنیے گا, میں بڑی مختصر انداز میں پہنچ کر اس لفظ تک پہنچنا چاہتا ہوں, سیرت تک. ولادت سے پہلے ہے تذکرہ, پھر ولادت اس کا تذکرہ, ایسا تذکرہ کہ ایسی کسی کی ولادت نہیں, ایسا میلاد کہ ایسی کسی کے میلاد نہیں. مختون پیدا ہوئے, غسل کیا ہوا, سرما لگا ہوا, آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا, کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا, کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرش دے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزاراں یوسف دے حسن عاشق, کروڑا موسیٰ دے منن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے یقین جانو جب آقا علیہ السلام سے متعلق نہ بحث کر کے قوم کو فرقوں میں بانٹا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے. وہ ادھر نہ جانا, ان کی بات نہ سننا, وہ تو پتہ نہیں کیسا مانتے ہیں, اس ذات اقدس کو کیسا مانتے ہیں, اس کے متعلق شکوک و شبہات. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن پیارے آقا کے صحابہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے.
ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اچانک سے پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بڑا مقام آپ کا ہے۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل کہتے ہیں، حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوستوں میں آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا، اسے کچھ بتاؤں گا، اسے بہت کچھ بتاؤں گا۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا، یہ دور کا دوست، یہ قریب کا دوست، یہ دور کا دوست، یہ کوئی چیز مانگے گا نا تو کہوں گا وہ پتہ نہیں بائک کی چابی کہاں رکھ دی، اور یہ قریب کا دوست ہے میری خواہش ہوگی کاش یہ کوئی چیز مانگے۔ اور گجرات والوں دوست نہیں رکھتے ہو آپ، یہ قریب کا ہے نا تو خواہش ہوگی کاش یہ کوئی چیز مانگے۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے حوالے ایک جملہ کروں، پیارے دوستو، سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو سب کچھ دے دیا۔ اب توجہ، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کس طبقے سے ہوں۔ سب کچھ دے دیا، ہاں، کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ محبوب کو مجھے یہ بتاؤ کیا نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی عروج پر کہ یہ عروج محبوب کو نہیں دیا، ہاتھ رکھو کسی رتبے پر کہ یہ رتبہ محبوب کو نہیں دیا اللہ نے، ہاتھ رکھو کسی بلندی پر کہ یہ بلندی نہیں دی محبوب کو۔ میں عقیدہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ گردن نہ ہلائیے گا، میرے پاس بیٹھے ہیں آپ، کیونکہ ان کی گردن ہلتے ہوئے میں دیکھ لوں گا، آپ بولیں گے تو وہ میرے کانوں تک آئے گی، کیا مجھے داد دے رہے ہو؟ سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سب کچھ دیا سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا، اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، رب بنایا، جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ سب کچھ دیا، کہاں تک گنو گے کہ کیا کیا دیا؟ ساری کائنات سے بلند مقام عطا کیا، ساری۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ آپ کہیں گے محبت تو ہمیں ہے، میں آیے مبارکہ اللہ کرے اس لفظ تک میں پہنچ سکوں جو آیے مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے آقا کا ایک فرمان۔ محبت آپ کہیں گے ہمیں حضور سے محبت تو ہے، محبت کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے آپ سے محبت مانگی ہے۔ یہ کاش یہ جملہ اگر مجھے سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، ہم رات سو نہ سکیں، یقین جانو۔ حضور نے محبت مانگی ہے، طلب کی ہے، مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی ہر چیز سے، مال و دولت سے، کاروبار سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔
میں نے کس جملے کی وجہ سے کہا کہ میں آپ رات کو سو نہ سکے، وہ جملہ سنیے۔ یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں، اپنے بزنس سے، کاروبار سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر آپ سے محبت نہ کر سکوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر نہ کر سکوں، تو حضور فتویٰ دے رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو مومن نہیں ہے۔ کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا، پھر تم مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے جلال پور والو، اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنے اپنے پیاروں سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا اس سب سے زیادہ کرو؟ اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ کھولوں آپ کے سامنے، اسے اپنائیں گے یا یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جی اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ دھیان رکھیے گا، یہ کتنی زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد تو اولاد بھی آئے گی۔ قاری صاحب کے پاس کے دعا کریں اللہ بابا جی کو سنبھال لیں۔ کتنی زندگی ہے، آقا کا سامنا ہونا ہے اس زندگی۔ اچھا یہ تو اختتام پر چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونی۔ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے کہاں نکلیں گے آگے؟ وہاں سے کیا راستہ ہوگا؟ یہ مت سمجھیے کہ ہم فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، انسان فانی نہیں ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسے آپ کچہریوں میں جا کے کہتے ہیں زمین کا انتقال ہو گیا۔ زمین ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے نام تھی، اب اس کے نام منتقل ہو گئی۔ آپ کا انتقال ہونا ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، ختم نہیں ہونا۔ اور اگر ایمان نہ ہوا تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو ایسی محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ اب اس محبت میں کھولنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ توجہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی تیری زندگی میں خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کبھی کسی سے دوستی کرے گا، کبھی کسی سے دشمنی کرے گا۔ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں نا یہ موقع، ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ہر موقع پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ملا کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں مت سمجھنا حکم برابر ہے، حکم برابر نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی بات پر، کسی موقع پر، کسی پوائنٹ پر، کسی پہلو پر میرا حکم آ جائے، پھر سب
کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ آقا محبت چاہتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حضور محبت چاہتے ہیں۔ ہم تو یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں نا، وہ عاشق نہیں، وہ عاشق نہیں، ہر طبقہ دوسرے کو کہتا ہے وہ بھی حضور کا عاشق نہیں، وہ بھی عاشق، میں ہی صرف عاشق۔ اور یہ نہیں کہتے کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہر طبقہ دوسرے کو، ہر طبقہ دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ میں عاشق نہیں، میں ہی عاشق۔ وہ مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اپنی طرف، یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی، فلاں ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی، میں جاؤں گا نان سٹاپ لاہور، میں جاؤں گا نان سٹاپ اسلام آباد، ادھر نہ بیٹھ۔ اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چلاک ہوگا تو وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا۔ مسافر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھٹ دے، میں جانا ہی نہیں۔ نہیں کہتا ہے نا یار چھٹ دے، میں نہیں جانا۔ ہائے، قاضی عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے، وہ تیاری کر کے آیا جانے کے لیے، بیگ باندھ کے آیا جانے کے لیے، نہ جا کے اس نے بیگم سے مار کھانی ہے۔ وہ آیا ہے جانے کے لیے، وہ تیرے نعروں سے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یار چھٹ دے، وہ تیرے شور شرابے سے پریشان ہو کے کہتا ہے یار چھٹ دے۔ پیچھے کھڑا ہو کے خود تجزیہ کرے، اس کی مرضی، کسی سے مشورہ کرے، اس کی مرضی کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ آج یہی ہے دعویٰ ہر طرف سے، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جائیں گے نان سٹاپ جنت۔ اس کی بھی نہ سننا، اس کی بھی نہ سننا۔ میں آج کے لوگوں کو کہتا ہوں آؤ تھوڑا سا پیچھے ہو کے میں تجزیہ کراؤں ان میں سے کون سچا ہے۔ تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بہرحال میں اس جملے پہ بعد میں پہنچوں گا، وقت ویسے میں نے بہت زیادہ لے لیا آپ کا، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹہ میرے خیال میں ہو گیا جی؟ نہیں ہو استغفر اللہ۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے حضرت ایسے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ نہیں توجہ، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت کی کئی وجہ، میں صرف 2 وجہیں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں۔ حضرت جب اسامہ صاحب کو بھوک لگے مجھے بتا دیں، 2 وجہ صرف بیان کرنے چلا ہوں آپ کے سامنے محبت کی۔ یا رسول اللہ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے، کس وجہ سے جی؟ یا رسول اللہ آپ کا تو زمانہ میں نے نہیں پایا، باپ میرے قریب ہے، باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے، آپ کا تو میں نے زمانہ نہیں پایا۔ آقا کیسے قریب ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کہیں بھول بھلیوں میں نہ رہنا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہیں کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں ہے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا، بڑے دکھ کے ساتھ، جو چاہتا ہے کہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، یہ قوم پاکستانی قوم فرقوں میں تقسیم ہو جائے، وہ ایسی شخصیات پر طنز کے تیر برسائے گا تاکہ قوم نفرت کرے۔ اس اشرف علی تھانوی پر طنز کے تیر برسائیں گے، گستاخی کے تیر برسائیں گے۔ میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا، جج آپ کو بناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کوئی خودکشی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے۔ جو نہ بولا میں نے دیکھ لیا تو میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا، یقین جانو بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، خودکشی کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ وہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو کی وجہ سے یہ امت کلمہ بھی پڑھے اور پھر محبت بھی حضور سے نہ کرے؟ کوئی پہلو تو بتائیے، حضور کے طریقے پہ سے فخر نہ آئے، وہ پہلو تو مجھے بتائیے، وہ پہلو کون سا ہے؟ اگر حسین لگنا چاہتے ہو کسی اور کے طریقے پر چل کر تو آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ کہنا یہ کہ حضور سب سے حسین اور حضور کی ادا نہیں اپنانی، بڑی عجیب بات نہیں؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ نے 100 حصوں میں بنایا ہے حسن کو اور 99 حصے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ 100 حصے بنائے ہیں حسن کے، 100 حصے، حسن کے 100 حصے اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک میں سے آدھا یوسف کو دیا ہے، آدھا پوری کائنات کو دیا ہے، 99 اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ اسی لیے تو صحابی رسول مسجد کے سین میں داخل ہو کے دیکھتا ہے کہ آقا سو رہے ہیں، آقا آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آج دیکھتا ہوں یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آ رہا۔